بھائی میں روزہ رکھا، آپ روزہ رکھے، اللہ قبول کیا نہیں کیا؟ کسی کو بھی آپ پوچھو، کہا میرے کو کیا معلوم، اللہ واسطے روزہ رکھا۔ میرے دوستوں ہماری نگاہیں کمزور ہے۔ قرآن پاک میں جاؤ، قرآن پاک میں اللہ خود بتاتا ہے، یہ نشانی بتاتا ہوں میرے بندے، اگر یہ نشانی تیرے اندر آ گئی، اللہ کہتا سوچ لے تیرے 29 روزے میں نے قبول کر لیے ہیں۔ اور 29 آئے کو بھائی پورا مہینہ اللہ تو قبول کر لیتا، اس لیے روزہ رکھے چاند دیکھ کے اور عید منائے تو چاند دیکھ کے، تو اللہ پورے 30 دنوں کا ثواب عطا کر دیتا۔ لیکن وہ نشانی کون سی نشانی؟ اللہ نے تقویٰ۔ اس لیے قرآن کریم میں نہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، نہیں تو 33 مرتبہ سے زیادہ اللہ ایک ہی حکم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو ہم نے روزے رکھے واقعتاً بہت گرمی میں رکھے۔ میں یو کے میں تھا، وہاں بھی 19 گھنٹے اور 20 گھنٹے کے روزے تھے، بہت گرمی میں ہم نے روزے رکھے۔ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے بہت تکلیف اٹھائی، پیاسے رہے، بھوکے رہے۔ میرے پیاروں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ روزے پہلے اس سے زیادہ مشکل تھے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ ایک صحابی ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برکت سے ان کو ذریعہ بنایا اور اللہ نے ہمارے لیے روزے کو آسان کیا۔ ورنہ شروع وقت میں جب یہ روزے فرض ہوئے تھے اور وہ آیت کریمہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جب یہ آیت کریمہ آ گئی تم پر روزے فرض کیے گئے، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس وقت روزے کے افطار کا ٹائم صرف مغرب اور عشاء، مغرب کے وقت افطار شروع کرے، عشاء کا وقت شروع ہو، پھر سے روزہ شروع ہو جائے۔ وہ تو ایک صحابی جن کا نام کیا بتایا آپ کو، حضرت کیسے جنگل میں جایا کرتے تھے، لکڑی کاٹا کرتے تھے، وہ گٹھر اپنے کندھے پر لاتے تھے اور مدینے کے بازار میں اسے بیچا کرتے تھے، پسینے میں شراب ہو رہتے تھے۔ اب انہوں نے روزہ رکھا، اب روزہ تو سبھی صحابہ نے رکھا۔ یہ روزہ رکھ کر جب مغرب کے بعد واپس اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی کو کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں تھوڑا آرام کر لوں، تو کھانا تیار کر لے، اس لیے عشاء کا وقت شروع ہوگا، پھر سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب ان کو آنکھ لگ گئی اور بیوی نے سوچا کہ کہاں ان کو نیند میں ڈسٹرب کرے، یا ہو سکتا بیوی نے اٹھایا ہوگا، یہ نہیں اٹھے اور عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ اب عشاء کا وقت داخل ہو گیا، پھر ان کی آنکھ کھولی تو روزہ تو پھر شروع ہو گیا۔ افطار کا تو موقع ملا نہیں، مغرب پڑھ کے گھر پر آئے، ممکن ہے پانی پیا ہوگا، کچھ کھائے وائے نہیں، اور پھر سو گئے، اور پھر روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب سیدھے آئندہ مغرب میں ان کو کھانا ملے، یہ اسی طرح غریب تھے، پہننے کے روٹی کپڑا مکان کے، میرے دوستوں بڑے بڑے مکان نہیں تھے، وہی جنگل میں گئے اور لکڑیوں کو کاٹا اور چلچلاتی گرمی، دوپہر میں بے ہوش ہو گئے۔ بولو دوپہر کے وقت میں بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ اب معاملہ تو یہی تھا کہ روزے کو پورا کرنا۔ اسی وقت میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے ماتھے مبارک پر، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آنے لگے، جس کا مطلب ہے کوئی وحی آ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے فرمایا، اے میرے نبی تیری امت بہت پیاری ہے، آج سے میں روزے کے معاملے کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تو بہت پیارا، تیری امت بھی پیاری، میں روزے کے معاملے کو آسان کر دیتا، اب کب سے شروع کرنا، کب ختم کرنا، اللہ نے پورا ٹائمنگ بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب روزہ صبح میں شروع ہوگا، مغرب میں مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو اگلے روزے بہت مشکل تھے، کبھی اپنی زبان پر یہ نہ لاؤ کہ بہت مشکل رمضان تھا، نہ میرے پیارو، اگلوں کے مقابلے میں تو اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ بلکہ آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بتاؤ، یہ روزے اللہ نے آدھے کر دیے، بولو روزے کا وقت اللہ نے تقریباً آدھا کر دیا۔ اور اس روزے پر آپ نے بہت سے انعام سنے ہوں گے، مگر اللہ کی قسم قرآن کریم پر جاؤ اور 3 انعام روزے پر ملتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنے انعام ملتے ہیں؟ 3 انعام، جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ روزے میں ہم کو تکلیف ہوئی، سب کو تکلیف ہوتی ہے بھائی، پانی کی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، آدمی کو پسینہ آتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، چلچلاتی گرمی دھوپ ہوتی ہے، خاص کر کے جب گھر میں آتا اور اگر ریفریجریٹر ہمارا فریج کا دروازہ کھلا دیکھتا، اس میں ٹھنڈے پانی کی بوتل دیکھتا، ایسا ہوتا ابھی جاؤ ابھی پی لو۔
مگر اللہ کہتا نہ میرا بندہ تو میرے واسطے بھوکا رہا، تو نے ایمان اور اسلام کو سنبھالنے کے واسطے تکلیف اٹھائی۔ اللہ کہتا پہلا انعام مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ دعا کرو اللہ یہ انعام ہم کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے بندے میرے راستے میں تکلیف اٹھائیں گے، یہ چلچلاتی گرمی میں روزے رکھیں گے، یہ پیاسے اور بھوکے رہیں گے، اللہ کی محبت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ تو سنو پہلا انعام ہمارے پاس کون سا ہے؟ ہدایت۔ نہیں بولو نا پہلا انعام کون سا ہے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام یہ روزے ہم نے رکھے، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تکلیف اٹھائے گا، میری مدد آئے گی، بولو میری مدد آئے گی، میں کامیابی اس کے قدم چومے گی، وہ سکسیس ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم مشقت اٹھاتے ہیں، ہم محنتیں کرتے ہیں، اللہ کہتا مدد آئے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو جو نہیں مانتا اللہ تو اس کی بھی مدد کرتا ہے، کامیابی تو اس کے قدم بھی چوم رہی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں مدد کا مطلب مدد نہیں، کامیابی کا مطلب کامیابی نہیں، یہاں مطلب ہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو پہلا انعام اگر ہدایت ملتا ہے تو دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کلمہ، اور تیسرا انعام کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو مجھ پر ایمان لایا، میرے پیغمبر پر ایمان لایا، تو نے مال کی بھی قربانی دی، ارے روزہ رکھ کے تو نے جان کی بھی قربانی دی۔ اللہ کہتا میرا وعدہ ہے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارو بہت بڑا ثواب ہم نے لوٹا ہے اللہ سے۔ ایک تو روزے کم ہو گئے، بولے سبحان اللہ، اور اتنے لمبے روزے ہوتے امت کے کتنے لوگ روزہ ہی نہیں کرتے، ایسے بھی کتنوں نے نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم جس نے نہیں رکھا اس نے بہت برا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا زندگی بھر اس کی قضا کرے گا، مگر جو رحمت اس دن ملنے والی تھی وہ کبھی بھی نہیں ملے گی اسے۔ اس لیے میرے پیارو رمضان کا اللہ نے بہت آسان کر دیا، کتنے گھنٹے اللہ نے کم کر دیے، اور تین انعام۔ باقی حدیثوں میں تو بہت انعام ہے کہ پہلے 10 دن آ گئے ہے نا، حدیث پاک میں تو بہت سارے انعام ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ حدیث پاک میں بہت بڑا انعام لکھا، پہلے رمضان کے 10 روزے آ گئے، اللہ نے رحمت کے پروانے تقسیم کر دیے، دوسرے 10 دن آ گئے اللہ نے مغفرت عطا فرما دی، اور آخری 10 دن آ گئے ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ تو اور ایک حدیث میں اور من صام رمضان او قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو نمازیں پڑھی، مطلب تراویح پڑھی، اللہ نے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیے۔ ویسے تو بہت ثواب ہے، لیکن میرے پیارو روزے کم ہونا اس پر اللہ اتنا ثواب دے رہے۔ پھر 3 انعام تو آپ کو قرآن سے بتائے، ہدایت بولو انشاءاللہ، نمبر 2 موت کے وقت کلمہ، اور نمبر 3 جہنم سے۔ لیکن اب کیا کرنا ہے، اب ہم کو کیا کرنا میرے پیارو، اس کے لیے میں ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ واقعے پر بات ختم کریں گے۔ اب روزے میں ہم نے تو رکھے، پورے روزے تو رکھے، اللہ نے قبول کیے نہیں کیے، بھائی بہت بڑا سوال ہے، اور یہ کسی کو نہیں معلوم ہے بھائی میں روزہ رکھا آپ روزہ رکھے، اللہ قبول کیا نہیں کیا، کسی کو بھی آپ پوچھو کہا میرے کو کیا معلوم، اللہ واسطے روزہ رکھا۔ میرے دوستوں ہماری نگاہیں کمزور ہے، قرآن پاک میں جاؤ، قرآن پاک میں اللہ خود بتاتا ہے، یہ نشانی بتاتا ہوں میرے بندے، اگر یہ نشانی تیرے اندر آ گئی اللہ کہتا سوچ لے تیرے 29 روزے میں نے قبول کر لیے ہیں، اور 29 آئے کو بھائی پورا مہینہ اللہ تو قبول کر لیتا، اس لیے روزہ رکھے چاند دیکھ کے، اور عید منائے تو چاند دیکھ کے، تو اللہ پورے 30 دنوں کا ثواب عطا کر دیتا۔ لیکن وہ نشانی کون سی نشانی؟ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آگے کیا ہے؟
یاد ہے بولو نا، آپ کو یاد ہے بولو نا، لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا اگر یہ ہے تیرے سب روزے قبول، تقویٰ آ گیا، سب روزے تیرے قبول ہو گئے۔ اور اگر یہ اتنے سارے روزے رکھا، ارے میرے دوست بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، گرمی بھی برداشت کیا، چلچلاتی گرمی برداشت کیا، اور معلوم نہیں کتنا پریشان ہوا، لیکن اگر تقویٰ نہ آیا، اللہ کہتا تو بھوکا اور پیاسا تھا، میرے نزدیک تیرا روزہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے پیارو، کیا چیز ہم کو چاہیے؟ اب کیا چاہیے ہمارے کو زندگی میں؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا وہ میں آپ کو سمجھا دوں میرے پیارو، بہت سننے جیسی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، سمجھ لینا بالکل تقویٰ بالکل کھل کر ہمارے سامنے اللہ کرے آ جاوے، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اب ہم کو زندگی کیسے گزارنا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی حدیث پاک ہے۔ ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھے، سارے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ بیٹھے، ایک بڑی گیدرنگ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک آواز دی، این معاذ، حضرت معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ صحابی کا نام ہے، بعض لوگ حضرت معاذ کہتے، بعض لوگ حضرت معاذ کہتے۔ ہمارے نبی نے پوچھا نا معاذ، معاذ کہا؟ وہ پورے اتنے لمبے چوڑے مجمع میں حضرت معاذ بیٹھے تھے، وہاں سے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ادھر ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ معاذ، سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ آج میرا جی چاہتا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ دو۔ اب کیسا جملہ ہوگا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ اور جاؤ، یمن جاؤ، یمن جاؤ، اس لیے کہ جتنا میرے پاس قرآن آیا تم نے معاذ حاصل کر لیا، جتنی وحی مجھ پر آئی تم نے حاصل کر لیا، اب جاؤ یمن جاؤ، وہاں دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ وہاں کوئی کلمہ نہیں جانتا، وہاں کوئی قرآن نہیں جانتا، وہاں کوئی نماز روزے نہیں جانتا، جاؤ معاذ یمن جاؤ۔ میرا جی چاہتا کہ مدینہ، بولو میرے پیاروں، کوئی بھی ایسا تیار ہوئے تیار ہوئے کوئی، ہم کو کوئی بولے راندیر چھوڑ دے، حالانکہ ہم کو بھیج رہا ہے صورت نہیں، نہ کیسا راندیر چھوڑو، باپ دادا یہاں رہتے تھے، راندیر کیسا چھوڑو؟ ہمارے جنید تک کو پوچھو، باپ دادا راندیر میرے سے ابھی بھی صبح چائے پینے راندیر میں آتا ہے، تو راندیر جلدی ہمارے سے وطن چھوٹتا نہیں۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا، حضرت معاذ ایسے ہی بیٹھ گئے، کچھ بولے ہی نہیں، بھائی آدمی ایک دم کچھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا جاؤ معاذ اپنی جگہ بیٹھ جا۔ حضرت معاذ بیٹھ گئے، میں معاملہ بولو معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہا نا معاذ، معاذ کہاں ہے؟ تو وہیں سے کہا لبیک یا رسول اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ کہا میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو نا، یمن چلے جاؤ، وہاں بہت دعوت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ایک امتی کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے۔ یہ ہمارا نظریہ غلط ہے کہ تبلیغ کا کام کون کرے؟ وہ تبلیغ والے کرے جو 3 دن لگائے، جو چلہ لگائے، جو 4 مہینہ لگائے۔ نہ، اگر اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ نے ہر کلمے والے پر فرض کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو کہا میرا جی چاہتا، حضرت معاذ کا وہی معاملہ جو پہلے تھا، گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے حضرت معاذ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے آئے اور آ کر کہا سلام کیا اور کہا معاذ کہاں ہے؟ معاذ کا وہ کہیں بیٹھے تھے کونے میں، کیونکہ مجلس کا وقت نہیں تھا، کہیں سے کہا بلاؤ۔ حضرت معاذ آئے، ہمارے نبی نے فرمایا حکم ہے، حکم میرا آرڈر ہے، مدینہ چھوڑو اور کہاں چلے جاؤ۔ یا حضرت معاذ وہاں سے دوڑے۔ اب کسی کو تو ایسا لگا کہ وہ بھاگے، اب واپس سامنے آؤں ہی نہیں، لیکن حضرت معاذ گئے اور میرے پیاروں جیسے اتنا جلدی تیاری کی، اونٹ پہ بیٹھے اور مسجد کے باہر لا کے اونٹ کھڑا کر لیا، اور وہاں مسجد کے باہر سے کہتے اللہ کے رسول السلام علیکم، جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے مسجد کے دروازے پر گئے، دیکھا تو معاذ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے تو اونٹ سے اتر گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہاں جا رہے؟ اتنی جلدی تیاری؟ کہا یمن جا رہا ہوں۔ آپ نے تو کہا، آپ نے تو حکم دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تو پہلے بھی کہا، دوسری مرتبہ کہا تھا اور تیسری مرتبہ تیار ہو گئے۔ حضرت معاذ بہت روئے۔ یہ دیکھو میرے دوستو، دل کو ہلا، روتے روتے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے کہا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ، دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ۔ آج آپ نے یہ نہیں کہا، آج ڈائریکٹ آپ کا آرڈر تھا کہ معاذ میرا حکم ہے کہ یمن جاؤ۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کی قسم آج آپ کا حکم ہے یمن جاؤ۔
اگر آپ کا حکم توڑ کے یمن نہیں جاؤں گا تو قسم اللہ کی اللہ مجھے جہنم میں پہنچا دے گا. اس لیے اللہ کا قانون ہے جو نبی کا حکم توڑے وہ جہنمی. ارے بولو نا, اللہ کا حکم ہے جو نبی کا قانون توڑے, بولو 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 ساتھ میں بولو نا, وہ ارے قرآن میں لکھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی, اللہ فرماتے میرا قانون آ جائے, میرے نبی کا حکم آ جائے, ماننا ضروری ہوگا, نہ مانے گا تو جہنمی ہوگا. حضرت معاذ فرماتے اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا حکم یمن نہ جاتا تو کہاں چلا جاتا. ابھی تو مسجد کے باہر دروازے پر کھڑے حضرت معاذ رو رہے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ, کیا امت سے محبت کرتے ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا معاذ تم یمن جاؤ گے نا, وہاں امام تم ہوں گے, قاضی تم ہوں گے, وہاں کے سب سے بڑے مفتی, سب سے بڑے عالم تم ہوں گے. اس لیے یمن والوں کو کچھ نہیں معلوم ہے, تمہیں تو کلمہ, قرآن, نماز, روزے, کتنے مسائل معلوم ہے. اس لیے وہاں کے سب سے بڑے قاضی اور عالم تو تم ہوں گے, پھر جانا کیوں نہیں چاہتے. یہ تو میرا حکم ہے تو جا رہے ہو, لیکن جانا کیوں نہیں چاہتے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صرف ایک وجہ سے نہیں جا رہا ہوں. ایک وجہ ہے. کہا کیا؟ اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا, میرے گھر میں پانی نہیں ہوتا, میرے گھر میں میں بھوک سے تڑپتا, یا کبھی کبھی کاروبار کا ٹینشن میرے اوپر آتا, کبھی کمانے دھمانے کا ٹینشن میرے سر پہ آتا. اللہ کے رسول اتنا فکر میں ہوتا, نہ کھانا نہ پینا نہ ٹینشن ہوتا. لیکن اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ایک مرتبہ آتا ہوں, آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں, بھوک اور پیاس سب ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گا میں. ہمارے نبی نے فرمایا لیکن جانا تو ہوگا. تو سننا, ہمارے نبی نے جب کہا جانا ہوگا تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. ہمارے نبی رو پڑے, کہا بہت محبت کرتا, اگر میری مرضی ہوتی تو نہ جانے دیتا. اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تجھے یمن جانا ہے. بس جب حضرت معاذ نے سنا تو کہا میرے غریب کا نام اللہ سمانی, اللہ میرا نام لیتا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں معاذ تو اگر مجھ سے محبت کرتا, ان کنت تحبنی فانا ایضا احبک, اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا. لیکن آج اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ یمن جانا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول تو پھر میں مسافہ کرتا ہوں اور میں چلتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا نہیں, اب تم مہمان ہو گئے ہو. ارے بولو نا سبحان اللہ, اب تم مہمان ہو گئے, اب میں میزبان ہو گیا, ایسے میں تم کو کیسے جانے دوں گا. چلو معاذ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. کہا اللہ کے رسول میں ہاں بیٹھ گئے. جب حضرت معاذ اونٹ پہ بیٹھے تو ہمارے نبی نے کہا اب تیرے اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور مدینے کے کنارے تک میں تمہیں چھوڑنے کے لیے آؤں گا. حضرت معاذ واپس اتر گئے. کہا نہیں اللہ کے رسول یہ سارا مدینہ دیکھے گا, ایک غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور آقا تاجدار مدینہ جن کے تلوے کو جبرائیل بھی چوما کرتے ہیں وہ میرے اونٹ کی رسی کو پکڑیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کے حکم سے یمن جاتے ہو تو آج اللہ کا حکم ہے کہ میرا معاذ اونٹ پر بیٹھے گا اور میرے محمد اونٹ کی رسی کو پکڑ کے کنارے تک پہنچانے کے لیے جائیں گے. اب حضرت معاذ بیٹھ گئے, کیا کرتے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن بیٹھے بیٹھے روتے ہیں اور حدیث پاک میں لکھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتے, تارتن ينظر الى السماء وتارتن ينظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں لکھا کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے اللہ پورے مدینے میں تو نے مجھے چن لیا, اللہ تو نے میرا نام لے لیا, اللہ تو نے میرا نام آسمانوں پر لیا. اور کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے اب یمن چلا جاؤں گا, پھر نبی کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, نبی کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو کیا کروں گا. خیر یہ رونا دھونے والا معاملہ, نہ نبی کچھ معاذ کو بولے نہ معاذ نبی کو بولے, وہ چلے چلے رو رہے ہیں ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ. اور حضرت معاذ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں, چلے جا رہے چلے. سارے لوگ یہ ایک حقیقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا. میرے پیاروں, ایسی میزبانی اور ایسی مہمانی کرنے والا ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو. ہر مدینے کا بولو کیا آ گیا, کنارہ آ گیا. اب یہاں سے الگ راستے ہونے والے, وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کو چھوڑا تو حضرت معاذ نے راستے میں سوچ لیا تھا روؤں گا نہیں, اب جتنا رونا ہوگا بعد میں جا کے رو لوں گا. بھائی جتنا رونا ہوگا بعد میں روؤں گا. نبی کے سامنے اپنے آنسو کو بھی روکنا ہے, اپنے چہرے کو بھی روکنا ہے.
اس لیے کہ حضرت معاذ سوچے میرے رونے کی وجہ سے میرے نبی بھی روئیں گے. تو حضرت معاذ اٹھ پر ہی بیٹھے. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ جائیے اب میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے معانقہ نہیں کرو گے, میرے گلے نہیں لگو گے, مجھ سے مسافہ نہیں کرو, اللہ تصافی ہو نہیں وہ اللہ تعانے کو نہیں, مجھ سے مسافہ کرو معانقہ کرو پھر جاؤ. حضرت معاذ اونٹ سے اترے. حالانکہ مقصد تو تھا مسافہ کرنا, لیکن کہیں میرے نبی روئے نہیں. بس ہمارے نبی نے جیسے گلے لگایا 2 جملے بولے. حضرت معاذ چھوٹے بچے کی طرح تڑپ تڑپ کے روئے. ہمارے نبی نے 2 جملے فرمائے. سب سے پہلے فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, اور دوسرا جملہ لعلک تمر بمسجدی او قبری. ہمارے نبی نے پہلا جملہ فرمایا حضرت معاذ کو گلے لگا کر, اے معاذ تیری میری آخری ملاقات ہے. اے معاذ معاملہ یہاں ختم ہو رہا ہے, دنیا میں تیری اور میری آخری ملاقات ہے. معاذ تم جب واپس آؤ گے 1 سال 2 سال جب بھی واپس آؤ گے, معاذ مجھے بھول مت جانا. ہمارے نبی کہتے مجھے بھول مت جانا, میرے قبر پہ آ جانا, میری مسجد میں آ کے لعلک تمر بمسجدی او قبری, چلتے چلتے میری قبر پہ آ جانا, میری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا. سچ بتاؤ وہ حضرت معاذ کیسے دھاڑے مار کے روئے ہوں گے, بہت روئے بہت روئے. جب حضرت معاذ نے کئی مرتبہ پوچھا اب اللہ کے رسول ملاقات نہیں ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا اب دنیا میں نہیں, اب تیری میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی. یہاں ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج سے معاذ تو اپنے راستے پر ہوگا, اور معاذ تو وہاں دین کی محنت کرے گا, میں یہاں رہوں گا. واپس آؤ گے تو میں تمہیں نہیں ملوں گا. اے میرے پیارو اب سننا جس کے لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی. حضرت معاذ نے روتے روتے ہمارے نبی کے ایسے مبارک ہاتھ کو پکڑا, کہا اوصنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کو وصیت تو کر دو. اب تو وصیت کا ہی معاملہ ہے, اب تو وصیت کر دو. اس لیے کہ جانے والا الگ ہونے والا وصیت کرتا. آج تک معاذ کہتے میرے نبی آپ نے نصیحت کی ہے, آج تو ہم جدا ہو رہے ہیں, آپ مجھے وصیت کر دو. اے میرے پیارو ہمارے نبی نے جو وصیت کی کیا فرمایا معلوم ہے؟ ایک وصیت کرتا ہوں, سننا, ہمارے نبی نے فرمایا ایک وصیت کرتا ہوں معاذ اس پہ عمل کر لو, تم قیامت میں میرے ساتھ میں ہوں گے. بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی کا جملہ سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے معاذ آج میں نصیحت کرتا, قیامت کے تم میرے ساتھ میں ہوں گے, حشر میں میرے ساتھ میں ہوں گے, ارے نشر میں میرے ساتھ میں ہوں گے. ارے میرے معاذ قیامت کے دن پل صراط پر تم میرے ساتھ میں ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ نصیحت پہ عمل کر لو, آخرت کی ہر منزل میں میرے ساتھ میں ہوں گے. اور یہ معاذ میں تمہارا ہاتھ نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں جنت میں نہ پہنچا دوں گا. معاذ تو جیسے کہا اللہ کے رسول کر دو نا وصیت کر دو, میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا. ارے دنیا میں ہم اس طرح الگ ہو رہے ہیں, لیکن آخرت میں تو معاذ اور نبی ساتھ میں ہوں گے نا. ہمارے نبی نے فرمایا من کانو وحیث کانو, جملہ سننا, من کانو وحیث کا. اے معاذ تمہاری بات نہیں کرتا, تم تو وصیت پہ عمل کرو گے, لیکن قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی جو وصیت معاذ میں تمہیں کرتا ہوں وہ وصیت پر قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی من کانو کوئی بھی زمانے میں ہوگا, وہ حیث کانو, ضروری نہیں کہ مکہ مدینے میں رہتا ہوگا, کہیں بھی رہتا ہوگا. اے معاذ آج جو وصیت میں تمہیں کرتا ہوں میرا امتی کہیں کا رہنے والا کہیں سے زمانے کا وہ وصیت پہ عمل کر لے. جیسے تم میرے ساتھ میں رہو گے وہ امتی بھی میرے ساتھ جنت تک ساتھ میں رہے گا. وہ کون سی وصیت, کون سی وصیت جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کی اور معاذ نے اس کو نبھایا. ارے بولو حضرت معاذ نے اس کو نبھایا, ہم نے نہیں نبھایا. حالانکہ ہمارے نبی نے ساری مشقت تو حضرت معاذ نے اٹھائی. ہاں ہم ہوتے تو شاید یہ کام کبھی نہ کرتے, لیکن حضرت معاذ نے ساری تکلیفیں اٹھائی اور کام ہمارا کر گئے. ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا من کانو, یہ میرا امتی کوئی بھی زمانے میں آئے گا. حیث کانو, مکہ مدینے میں رہتا ہوگا یا انڈیا پاکستان دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہتا ہوگا, وہ وصیت پہ عمل کر لے جو معاذ نے عمل کیا. جیسے معاذ میرا ہاتھ تھامے جنت میں جائیں گے وہ میرا امتی بھی میرا ہاتھ تھامے جنت میں جائے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی عمل کرنے کے لیے؟ ابھی میں آ رہا ہوں وصیت پر. کون سی وصیت ہمارے نبی نے کی کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو, اور دل سے ارادہ کرو کہ کریں گے وصیت پہ عمل انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ. ہمارے نبی اب وصیت کر رہے بالکل مدینے کے کنارے پر جہاں الگ ہونے والے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم یا معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانو وحیث کانو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اب وصیت ہو رہی ہے، اب تم الگ ہوں گے، میں الگ ہوں گا، اب دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہوگی، ایک کام کر لینا، زندگی میں تقوی، زندگی میں تقوی. اور معاذ اکیلے تم نہیں، من کانو کوئی بھی میرا امتی تقوی لے لے، حیث کانو کہیں کا رہنے والا ضروری نہیں کہ مدینے مکے میں رہے، جہاں بھی رہنے والا ہو تقوی تقوی ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا، جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ. حشر میں محمد کے ساتھ ہوگا، نشر میں محمد کے ساتھ ہوگا، میزان میں محمد کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر محمد کے ساتھ ہوگا، نام اعمال تقسیم ہوں گے تو محمد کے ساتھ ہوگا. ارے ہمارے نبی کہتے تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، نہ چھوٹے گا جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں گے. تو کون سی چیز ہم کو لینا ہے؟ تقوی. اور روزے رکھوانے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، تقوی. اور یہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا ساتھ چاہیے تو تقوی. اب تقوی کیا؟ آج صبح میں نے وہاں عید کی نماز میں بتایا، آپ کو بھی بتا دو تقوی کیا ہے. آدمی پریشان ہوتا ہے تقوی اس لیے کہ قرآن کریم میں نہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، نہیں تو 33 مرتبہ سے زیادہ اللہ ایک ہی حکم دیتا ہے تقوی. میرا بندہ تقوی، میرا بندہ تقوی. یہاں تک کہ اللہ نے کہا تقوی ہوگا، جاؤ موت کے وقت آسانی اور چین اور سکون ہوگا، تقوی ہوگا. بھائی تقوی ہوگا، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا سوچا بھی نہیں ہوگا. صحیح میں آج پریشان ہے نا، منڈی ہے، نہیں چلتا کاروبار، نہیں چلتا، بہت محنت کرتے کچھ نہیں. کیوں؟ نوٹ بندی ہوئی تو آدھے گرے، اس کے بعد جی ایس ٹی لگا تو پورے گر گئے، اب واپس اٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ کہتا میرا بندہ کتنا کمزور ہے. نوٹ بندی کی باتیں کلمہ والا کرتا ہے، جی ایس ٹی کی باتیں کلمہ والا کرتا. اللہ کہتا کوئی اور کرے تو سمجھ میں آئے، کلمہ والا بات کرتا. اللہ کہتا میں نے تو کہہ دیا تقوی دے دے، تو تقوی آسمان پر پہنچا دے، ایسی جگہ سے روزی چھپر پھاڑ کے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جا، چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا، اور مجھ پہ بھروسہ کر لے. کون کہتا تیرا کام پورا نہیں ہوتا؟ شروع کرنے والا تو ہوگا، ختم کرنے والا خود اللہ ہوگا. تقوی. اب آؤ تقوی. تقوی کیا ہے؟ بہت کتنے لوگ کہتے ہیں عربی میں تقوی، اور قرآن پاک میں نے آپ کو کہا نا 33 مرتبہ سے زیادہ اللہ تقوی تقوی. پریشان ہوتے تقوی کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کے ولیوں کو ملتا ہوگا. نہ میرے پیارو، یہ میرے کو اور آپ کو کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. تقوی کیا معلوم ہے؟ جیسا گناہ سامنے ہے، ہاں گناہ سامنے ہے اور آپ کر سکتے ہو گناہ، آپ کو طاقت ہے اور آپ کو کوئی گھر میں روکنے والا نہیں، کوئی باہر سماج میں روکنے والا نہیں، کوئی سوسائٹی کمیونٹی میں روکنے والا. لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ گناہ ہے کوئی نہیں روکتا، میرا اللہ روکتا ہے. مدینے میں میرا نبی ناراض ہوتا ہے، آپ وہ گناہ سے ہٹ گئے. اللہ کہتا تو نے پاؤں کیا ہٹایا کہ تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا گیا. بس یہ تقوی ہے. آج سے اس کو شروع کرو تو یہ 29 روزے قبول ہو جائیں گے. ہم لوگ اس کی فکر میں رہتے 29 کے 30 کون چاند کیا، کون چاند مانا، کون نہیں مانا، کس نے عید کیا، کس نے عید نہیں کیا. میرے دوستو ایسی واحد باتوں میں کیوں رہتا؟ سیدھی بات میں آ جا کہ میں نے جو روزے رکھے اب اس کو نبھاتا ہوں کہ اس کو توڑ دیتا ہوں. کتنی غیبتیں ہو جاتی معلوم ہے، پیٹ پیچھے کتنی برائی ہو جاتی. کیوں یہ برائی کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی روزے رکھے، اتنی سلامتی کے ساتھ ہم نے روزے دیے، اتنا بھوکے رہے پیاسے رہے. میرے دوستو ادھر ادھر لوگوں کی باتیں کر کے ہم کیا روزہ برباد کریں؟ نہ، روزہ برباد نہ کرے، بلکہ اب سوچے کہ روزے کو بچانے کے لیے کون سی دولت پہ آنا ہے. کون تیار ہے؟ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے بھائی. ارے آئیں گے انشاءاللہ. اور تقوی سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوتا ہے عید کے دن دیکھتا ہے کہ حجام بھی ہے، ریزر بھی ہے، داڑھی. میں کو کون منع کرے گا؟ بیوی کو معلوم ہے میں نہیں رکھتا داڑھی، میرے ماں باپ کو معلوم ہے، سماج سوسائٹی کو معلوم ہے میں بغیر داڑھی کے رہا.
لیکن نہ میرے دوستوں، آج ریزر ہاتھ میں لیا اور اس نے کہا اللہ میں روزے رکھا، اللہ میں روزے رکھا، اللہ میں 29 دن تک بھوکا پیاسا رہا، اللہ کوئی مجھے منع نہیں کرتا، تو نے منع کیا ہے، لے کر ریزر کو پھینک دیا۔ اللہ کی قسم میرے پیارو، یہ ریزر پھینکنا ہوگا اور جنت کا دروازہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ معلوم ہے ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی بات ختم کر دوں، ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سامنے بیٹھے، ہمارے نبی نے چہرہ ہی ہٹا دیا، تو صحابی گھبرا گئے کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی، تو وہ ادھر آ گئے، ہمارے نبی نے چہرہ ادھر کیا، وہ رائٹ میں آئے، تو ہمارے نبی نے لیفٹ میں دیکھنا شروع کیا، وہ صحابی اٹھ کے لیفٹ میں آئے، تو ہمارے نبی نے کہا یہاں سے ہٹ جا، وہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، کہا میں نے کیا گناہ کیا، جب میں سامنے بیٹھتا تو نبی دائیں طرف چہرہ پھیرتے، میں دائیں طرف آتا تو میرے نبی بائیں طرف۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تم نے، اور سونا مردوں کے لیے پہننا، کہا اس سے انگوٹھی کے لیے میرے نبی ناراض ہو گئے، کہا انگوٹھی کے لیے، یہ نکالی اور اٹھا کر پھینک دیا، اتنا زور کا پھینکا اور آگے کہا اللہ کے رسول نہیں ہے، ہمارے نبی نے گلے لگا لیا، ہمارے نبی نے گلے لگا لیا کہ تو نے میری محبت میں گناہ کو چھوڑ دیا، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ خیر پھر ہمارے نبی نے بہت اچھی بات کی، ہمارے نبی تو ہم سے بہت پیار کرتے، بہت محبت کرتے، ایک ماں اپنے بچے سے وہ پیار نہیں کرتی جو نبی اپنی امت سے پیار کرتے۔ خیر جب چلے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا انگوٹھی کہاں پھینکی، کہا ادھر پھینک دی، کہا جاؤ لے لو، اپنی بیوی کو پہنا دو، بیوی تو سونا پہن سکتی، یہ گھر کی عورتیں تو سونا پہن سکتی، جاؤ۔ وہ صحابی روئے، کہا کیسی باتیں کرتے ہو، جس کی وجہ سے میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، اس کو اٹھانا تو کیا، اب اس کو دیکھنا بھی میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، اس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پر میرے نبی ناراض ہوئے، میں کیسے یہ کام کر سکتا۔ تو میرے دوستوں وہ تو انگوٹھی کا معاملہ تھا، ہم نے تو پوری نمازیں اٹھا کے پھینک دی پوری۔ اب معلوم نہیں یہ جمعہ آج سے اثر سے کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے میرے پیاروں۔ وہ شیطان بھی چھوٹ گیا ہے، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے میرے پیاروں۔ آج اللہ کے سامنے، دیکھو اللہ کے گھر میں دو عیدیں آج میں آپ کو کہتا نا، چلو سب باتیں چھوڑو، ایک دم پہلا سٹیپ اٹھاؤ، آج سے پہلا یہ سٹیپ اٹھاؤ، آج سے عصر کی نماز سے لے کے موت کی شام میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کون تیار ہے بھائی، ہاتھ اوپر کرے، بس پکا وعدہ، آج کی شام اور موت کی شام بولو انشاءاللہ میری نماز قضا۔ کون تیار ہے، ہاتھ اوپر بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا۔ اور میں بھی وعدہ کر دیتا، میں کیا وعدہ کروں، اللہ کہتا یہاں نمازی بن جا، وہاں جنتی بن جا، اور ہمارے نبی فرماتے جس کے پاس نماز نہیں سمجھو موت کے وقت اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔